الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادہ طریقی مائی پاتھ، میرا راستہ کے اس کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم درس نمبر 5 پڑھنے والے ہیں۔ آج کے کلاس کا ٹاپک ہے توحید کا ارتھ اور کلمہ توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، کلمہ توحید کیا ہے، توحید کے فائدے کیا ہوتے ہیں، آج اسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ان کو اس کے سوا کسی کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی اپاسنا کریں، اللہ کی پوجا کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، وششٹ کر کے، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، ایکاگر ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنا ماتھا جھکائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ ٹیکیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور کیا کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی صحیح اور درست دین ہے۔ یعنی جس دین کو صحیح اور درست کہا جائے گا، وہ دین وہ ہے جس میں صرف ایک اللہ کی پوجا ہوتی ہو، جس میں صرف ایک اللہ کے سامنے ایک انسان ماتھا چکاتا ہو، جس میں نماز کی ادائیگی ہوتی ہو، جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہو۔ جس دین میں کئی ایک بھگوان مان لیے گئے ہوں، وہ دین درست دین نہیں ہو سکتا، وہ دین صحیح دین نہیں ہو سکتا، بلکہ صحیح دین اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام ہے۔ توحید کی پریبھاشا کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ تو توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر اس مشروع عبادت میں ایک جاننا جس کا ذکر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت میں آیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنی بھی مشروع عبادتیں ہیں، ان مشروع عبادتوں میں ایک جاننا، وہ ساری عبادتیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، العبادت اسم جامع لکل ما يحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت یا اپاسنا ایک ویاپک نام ہے جس میں وہ سب کچھ شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، چاہے وہ بول ہوں یا کرم ہوں، اور چاہے باہری ہو چاہے بھیتری ہو، یعنی چاہے اس کا زبان سے تعلق ہو، چاہے عمل سے تعلق ہو، چاہے دل سے اس کا تعلق ہو، چاہے باہر سے اس کا تعلق ہو، وہ سب کے سب عبادت کہلاتے ہیں۔ مشروع کا کیا مطلب ہے؟ مشروع عبادت کہا تو مشروع کا کیا مطلب ہے؟ مشروع کا مطلب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں حکم دیا ہے، وہ مشروع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
صحیح حدیث سے اگر کوئی حکم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ توحید کے کام کتنے پرکار کی چیزوں کو شامل ہوتے ہیں؟ تو توحید کے کام 2 پرکار کی چیزوں کو شامل ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز ظاہری قول، پرتیکش کتھنی، اور دوسری چیز پروکش کتھنی، یعنی باطنی قول، باطنی گفتگو۔ اب سوال یہ ہے کہ توحید کے کام کتنے پرکار کی چیزوں کو شامل ہے؟ تو توحید کے کام 2 پرکار کی چیزوں کو شامل ہے۔ پہلی چیز پرتیکش کتھنی اور کرنی، یعنی ظاہری قول اور فعل، بول اور کرم، ظاہری بول اور عمل۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے کام جو ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں، چاہے زبان سے ادا کیے جائیں یا عمل سے کیے جائیں، جیسے شہادتین کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، ذبح کرنا، جہاد کرنا، قسم کھانا اور پناہ دینا۔ یہ وہ ظاہری عبادتیں ہیں جو یا تو بول سے تعلق رکھتی ہیں یا عمل سے، کرم سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن کچھ عبادتیں ہیں جن کا تعلق دل میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پروکش کتھنی اور کرنی، یعنی وہ باطنی بول اور عمل جو ظاہر میں ادا نہیں ہوتے بلکہ دل میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی عبادت کہلاتے ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ جیسے ایمان ہے، جیسے نیت ہے، نظر ماننا ہے، توکل ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا، روزہ ہے، کیونکہ روزہ ایک انسان رکھتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا، اسی طریقے سے خوف ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، امید ہے، امید بھی دل میں ہوتی ہے، یعنی آشا، محبت ہے، محبت بھی دل میں ہوتی ہے، تو یہ سب عبادت ہے۔ نفرت ہے، یہ بھی عبادت ہے جو دل میں ہوتی ہے، محبت بھی دل میں، نفرت بھی دل میں۔ یہ سارے کے سارے جو کتھنی اور کرنی ہیں، یعنی بول اور کرم ہیں، یہ سب عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں جنہیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا ضروری ہے، اور یہ سب کے سب توحید کہلاتی ہیں، ایکیشورواد کہلاتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں، بلکہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ عمل اور من کی آستھا کا بھی نام ہے، یعنی زبان سے اقرار کریں، عمل کے ذریعہ اس کو ثابت کریں اور دل میں اس کو جگہ دیں، تبھی واقعی توحید ہے، ورنہ صرف زبان سے اقرار کر لیں تو حقیقی معنوں میں وہ توحید نہیں ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں۔ گویا کہ اس میں یہ پیغام ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ابھی بتائی گئیں، وہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہوں گی؟ صرف ایک اللہ کے لیے ہوں گی۔
اگر ان عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے، چاہے اس عبادت کا تعلق بول سے ہو، چاہے اس عبادت کا تعلق کام سے ہو، چاہے اس عبادت کا تعلق آستھا سے ہو، اگر کسی انسان کے لیے اسے خاص کر دیا جائے یا انسان کے لیے بھی کیا جائے اور اللہ کے لیے بھی کیا جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو یہی کلمہ توحید ہے، جسے کلمہ تقوی بھی کہتے ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کلمہ توحید کا ایک دوسرا نام کلمہ تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اور کلمہ تقوی بھی اس کا ایک نام رکھا گیا ہے۔ اور اس کا ایک نام کیا ہے؟ دृڑھ بات، القول الثابت، ثابت بات۔ ثابت بات کا ذکر کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سدرڑھ بات، مضبوط بات کے ذریعہ دنیاوی زندگی میں بھی اور پرلوک میں بھی سدرڑھتا پردان کرتا ہے، مضبوطی عطا فرماتا ہے، اور وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو حق پر جمائے رکھتا ہے، اور آخرت میں یعنی قبر میں جب فرشتے سوال کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص کے ساتھ اقرار کرنے کی وجہ سے اس کو آسانی پیدا فرمائے گا، اور فرشتوں کے جو 3 سوالات ہوں گے، من ربک، ما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہیں، اس میں وہ آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا اور جواب دے سکے گا۔ جبکہ کافر اور مشرک سے جب یہ سوالات کیے جائیں گے تو وہ کہے گا ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ کافر و مشرک کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپمانت اور ذلیل کرتا ہے۔ تو آئیے اب اس درس کے سوال پر دھیان دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ نیچے لکھے گئے شبداولی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے توحید، دوسرے نمبر پر مشروع عبادت، تیسرے نمبر پر توحید کے کاموں کے پرکار، چوتھے نمبر پر کلمہ توحید۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4 چیزیں ہوئیں۔ ان کے بارے میں ہمیں بتانا ہے۔ توحید کیا ہے، مشروع عبادت کیا ہے، توحید کے کاموں کے پرکار کیا ہیں، اور کلمہ توحید کیا ہے، اور ہم ابھی بتا چکے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔